22 अप्रैल को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एक और इजलास हुआ। इस इजलास में एक दफ़ा फिर कहा गया कि मरासला एक हकीकत है और पिछली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मीटिंग्स के एलामिये की तौसीक भी की गई। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की 2 मीटिंग्स, 2 मुख्तलिफ वज़ीर आज़म और नतीजा एक ही। ये सिलसिला शुरू हुआ मार्च के आखिरी हफ्ते में। मार्च को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद के जलसे में एक ख़त लहराया और आवाम को बताया कि उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है। इस साजिश के बहुत से अंदरूनी और बैरूनी किरदार। हमारे मुल्क में बाहर से पैसे की मदद से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। पैसा बाहर से, लोग हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं। हमें पता है कि किन किन जगहों से बाहर से हम पे दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। कह रहे हैं कि हमारे मुल्क की मुफाद में, लेकिन लिख के हमें धमकी दी गई है। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है। मैं अपनी कौम को भी कह रहा हूं, अपने मीडिया को भी कह रहा हूं कि हम कितनी देर इस तरह गुजारा करेंगे। धमकियां मिल रही हैं। इसके बाद पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन कामयाब हो गया। अमेरिका की जानिब से नई हुकूमत को खुश आमदेद कहा गया। For almost 75 years, the relationship between the United States and Pakistan has been a vital one. We look forward to continuing that work with Pakistan's government to promote peace and prosperity in Pakistan and the broader region. And in that spirit, we've congratulated Prime Minister Shehbaz Sharif on his election by the Pakistani Parliament, and we look forward to working with him and his government. साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के इस ऐलान के बाद उनके खिलाफ एक पूरी मीडिया कैंपेन चलाई गई कि खत तो है ही नहीं, वो तो सफारतकार की असेसमेंट है। खत में अल्फाज डाले गए और बिलाखिर कौमी सलामती कमेटी ने तस्लीम किया कि खत असली है। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खत को एक हकीकत तस्लीम किया। डिमार्श दिए जाते हैं, डिमार्श सिर्फ साजिश पे तो नहीं दिए जाते। जिस तरह उस एलामिये में लिखा हुआ है कि अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज की गई है, उस एलामिये में लिखा हुआ है कि जो बातचीत की गई है वो इंटरफेरेंस के मुतरादिफ है, सो उसके ऊपर डिमार्श दिया जाता है। दैट इज अ डिप्लोमेटिक प्रोसीजर। यही वो अल्फाज हैं जिनके ऊपर अग्री किया गया और उनके मुताबिक डिमार्श दिया गया। इसके एक दिन बाद अवाम ने इमरान खान के सवाल के जवाब में बता दिया कि साजिश और मुदाखलत में से ये क्या था। ये साजिश थी या मुदाखलत थी? जरा हाथ खड़े करके पहले मुझे बताएं कि मुदाखलत थी। और आप वो बताएं कि ये साजिश थी। एक बहुत बड़ी बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर इस मुल्क से साजिश हुई है। ये जो साजिश हुई है ये आपको गुलाम रखने की साजिश हुई है। एक मीर जाफर को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है। मीर जाफर वो एक गद्दार था जिसने अंग्रेजों के साथ मिलके बंगाल का जो मुगल सल्तनत का गवर्नर था सिराजुद्दौला, उसने अंग्रेजों के साथ मिलके उससे गद्दारी की और बंगाल अंग्रेजों के हाथ में चला गया। तमाम तर मीडिया कैंपेन और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बावजूद ज़्यादातर ज़ीशो लोग जानते हैं कि अमेरिका का प्रोजेक्ट रिजीम चेंज एक तस्लीम शुदा हकीकत है। खुद अमेरिकी ये बात मानते हैं और बाकी सारी दुनिया भी। What right have you, when I mean you, the CIA, the United States government, or any foreign power, what right do you have to do what you do in other countries? National security interest. But that's a divine right, isn't it? Because the people that you do it to have no say in it. Yeah, well, that's just tough.
we are going to protect ourselves, and we're going to go on protecting ourselves because we end up protecting all of you. And let's not forget that. Right. Right? No, I won't. We'll intervene whenever we decide it's in our national security interest to intervene. And if you don't like it, lump it. Get used to it, world. We're not going to put up with nonsense. And if our interests are threatened, we're going to do it. सिर्फ हमारे यहाँ चंद लोग सियासी इख्लाफात और सियासी बुख्स की वजह से ये बात कबूल करने को तैयार नहीं कि पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है और इसमें अंदरूनी सहूलतकार भी शामिल थे और वो सहूलतकार अब ये कबूल कर रहे हैं कि अमेरिका हमसे नाराज था। एक और सवाल जो कि कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा वो ये कि अमेरिका बिलाखिर रिजीम चेंज करता क्यों है और पाकिस्तान में इसकी क्या जरूरत है और ये किया कैसे गया। अमेरिका ने सर्द जंग के दौरान मुतअद्दिद हुकूमतें 23 खुफिया रिजीम चेंज ऑपरेशंस और चंद हुकूमतें ताकत के इस्तेमाल से तब्दील की। अमेरिका ने सर्द जंग के दौरान ये तरीक़ाकार अपनाया और खुफिया तौर पर धौंस और दीगर ज़राए के ज़रिए हुकूमतों का तख्ता उलटने के लिए खुफिया तरीके को तरजीह दी। इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि ये तरीका सबसे सस्ता था, अगर नाकामी भी हो जाए तो अमेरिका का कहीं नाम नहीं आता। 1949 के एक अमेरिकी कौमी सलामती काउंसिल के मेमो में उस वक्त के रिजीम चेंज का मकसद भी दर्ज था, जिसके मुताबिक अमेरिका का बड़ा मकसद था कि जंग के बगैर तमाम मशरकी यूरोप की सैटेलाइट स्टेट से सोवियत यूनियन का असर रसूख ख़त्म हो जाए और वो हमारे ज़ेर असर आ जाए। इसी तरह 1951 का अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की जानिब से अमेरिकी सेक्रेटरी दिफा को भेजा गया मेमो बताता है कि इस वक्त अमेरिका रिजीम चेंज की पॉलिसी पर क्यों चल रहा है। इस मेमो के मुताबिक इस पॉलिसी का मकसद था कि ऐसी हुकूमतें लाई जाएं जो कि क्रेमलिन के ज़ेर साया ना हो। मेमो में यह भी बताया गया कि ये एक्शन इसलिए ज़रूरी है कि रूस की तवज्जो हम पर मरकूज रहे, हम रूस को परेशान करने में भी कामयाब होंगे और सोवियत यूनियन को जवाबी एक्शन करने के लिए सरमाया और बजट खर्च करना होगा। इस तरह सोवियत ब्लॉक को तोड़ने से अमेरिका की मिलिट्री ताकत में ज़्यादा इजाफा होगा और जंग की सूरत में स्ट्रैटेजिक ज़मीन भी हासिल होगी। अमेरिका की ये पॉलिसी दूसरी जंग अजीम के बाद की है और अमेरिका आज भी ये पॉलिसी कामयाबी से चला रहा है। 1954 के अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेमो के मुताबिक इसमें एनएससी की जानिब से वार्निंग भी दी गई थी कि अगर अमेरिका इस रिजीम चेंज पॉलिसी में नाकाम हो गया तो रूस अमेरिका को सर्द जंग के तरीकों से दुनिया में तन्हा कर देगा और दुनिया के आज़ाद खारजा पॉलिसी अपनाने वाले ममालिक रूस की जानिब माइल हो सकते हैं। इससे ये तो समझ आ जाएगी कि अमेरिकी रिजीम चेंज ऑपरेशन एक मुसद्दिका हकीकत है, मगर सवाल ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में अमेरिका जैसे मुल्क को रिजीम चेंज की क्या ज़रूरत है। जैसा कि शहबाज शरीफ ने बोला, हम तो भिखारी हैं। Beggars can't be choosers. Please understand that. और ख्वाजा आसिफ ने बताया कि हम तो वेंटिलेटर पर हैं। ऑलरेडी जो माशी हालात जो है हमारे इंतहाई मखदूश हैं। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। तो हमें तल्लुकात उनके साथ जरूर रखने चाहिए। अब इसको समझने के लिए कि पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका ऐसा क्यों करेगा, ये जानना जरूरी है कि अमेरिकी रिजीम चेंज ऑपरेशन 3 तरह का होता है: ऑफेंसिव, प्रिवेंटिव और हेजिमोनिक। और आज का पाकिस्तान अमेरिका के लिए इन तीनों ऑपरेशंस पर फिट आता है।
سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس آپشن کی جس کو اوفینسو ریجیم چینج آپریشن کہا جاتا ہے۔ پاکستان اس وقت امریکہ کے سب سے بڑے معاشی چیلنجر چین کا قریبی اتحادی ہے۔ چین پاکستان میں سی پیک منصوبے پر کام بھی کر رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ چین کو روکنا امریکہ کے لیے بے حد ضروری ہے اور کسی بھی طرح چین کو آگے بڑھنے سے روکنا ہوگا۔ You know, we must prepare together for long-term strategic competition with China. Competition with China is going to be stiff. That's what I expect. We have to push back against the Chinese government's economic abuses and coercion that undercut the foundations of the international economic system. سابق وزیر اعظم چین کے ساتھ روابط بڑھاتے رہے اور مختلف دورے بھی کیے، تو چین کے ساتھ بڑھتے روابط اور چین کی مدد کرنے پر تو اوفینسو اسٹریٹجی بنتی ہی ہے۔ اور پھر امریکہ کا سیکیورٹی پارٹنر بھارت، جس کے ذریعے امریکہ نے چین پر نظر رکھنی ہے، اس کو بھی تو عمران خان نے اوقات یاد دلائی اور 27 فروری کو ان کا طیارہ گرا کر بھارت کو منہ توڑ جواب دیا تھا۔ تو پھر پاکستان جو کہ پہلے ہی چین کے قریب ترین ملک میں شامل ہے، تو اس پر اوفینسو ریجیم چینج آپریشن کے ایکشن کا جواز تو بنتا ہے۔ امریکہ جس دوسری وجہ سے ریجیم چینج کرتا ہے وہ پریونٹیو آپریشنز ہیں، یعنی کچھ ہونے سے پہلے ہی معاملات قابو کرنے کی کوشش۔ اور امریکہ کو پاکستان کو بالکل قابو کرنے کی ضرورت تھی، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جاتی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے چین میں ونٹر اولمپکس میں شرکت کی اور اس کے بعد روس کا دورہ کیا، جو کہ امریکہ کو بالکل بھی قابل قبول نہ تھا۔ ایک چیز بتا دی کہ جی وہ عمران خان نے اکیلا کو فیصلہ کیا روس جانے کا، حالانکہ جب رشیا جانے کا فیصلہ تھا اس کے اندر ہماری ساری فورن آفس کی پوری مشاورت تھی، ہماری ساری عسکری قیادت کی مشاورت پوری تھی۔ میں نے بلکہ فورن سیکرٹریز کو اسی کمرے میں بلایا جو پرانے ریٹائرڈ تھے، ان سے ہم مشاورت کر کے گئے، لیکن اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نہیں، صرف وہ ہمارا ایمبیسڈر ان کو بتا رہا ہے کہ نہیں یہ مشاورت سے، اس نے کہا نہیں یہ صرف عمران خان کی وجہ سے گیا۔ اور پھر انہوں نے یہ جو باقی لکھا کہ اگر جب تک وہ ہے تو ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے۔ یہ تو نہیں ہے کہ کوئی باہر سے ایک ملک چلے یہ کہہ دے کہ ہاں جی ہمیں نہیں پسند آپ کی فورن پالیسی، پتہ نہیں کوئی وجہ کیا بتا رہا ہے کہ جی آپ روس چلے گئے، وہ تو اور یورپین لیڈرز بھی روس چلے گئے تھے، لیکن خاص پاکستان کو کہ آپ کیوں چلے گئے ہیں، جس طرح کہ ہم کوئی ان کے نوکر ہیں۔ اگرچہ شہباز شریف کے مطابق پاکستان ایک بھکاری ملک ہے، مگر پھر بھی دنیا کے لیے پاکستان ایک اہم ملک ہے اور اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے پہلے بھی جب کبھی پاکستان نے آزاد خارجہ پالیسی اپنانے کی کوشش کی تو امریکہ نے کبھی خفیہ کبھی اعلانیہ مداخلت ضرور کی، اور پھر پاکستان میں حکومت کا تختہ الٹا اور پھر ایک امریکن نواز حکومت پاکستان میں بنائی گئی۔ پھر دہائیوں تک پاکستان کے کسی حکمران نے آزاد خارجہ پالیسی اپنانے کی بات نہیں کی۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے جب بالآخر روس کا دورہ کرنے کی حامی بھری تو اس دورے سے 2 ہفتے قبل ان کو قتل کر دیا گیا۔ اس وقت یہ کوورٹ آپریشن تھا، کسی کو قاتل کا نام نہیں پتا چلا۔ We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I am going. ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وہ دوسرے وزیر اعظم تھے جنہوں نے آزاد خارجہ پالیسی اپنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے بھی روس کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کی کوشش کی، مگر ان کو بھی امریکی ریجیم چینج آپریشن کا سامنا کرنا پڑا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے مگر اس ریجیم چینج کا بھانڈا پھوڑا اور دنیا کو امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر کی جانب سے دی گئی دھمکی اور دھمکی آمیز خط کے بارے میں عوام کو بتایا۔
میں ایک منصفانہ فیصلے کی تلاش میں ہوں. میں اس فیصلے کی تلاش میں ہوں جس میں پاکستان کی سالمیت مضبوط ہو, جس میں پاکستان کی حاکمیت کو کوئی خطرہ نہ پہنچے, جس میں بیرونی مداخلت نہ ہو. میں اس مسئلے کے سرچ میں ہوں. اگر کسنجر صاحب ایک معمولی بات پر استعفا کا دھمکی دے سکتے ہیں تو میں استعفا سکتا ہوں. میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ رکھو چلو, کیا گالی مجھے ملے کر سے میرے خلاف ہو, نفرت میرے خلاف ہوئی, کیوں مجھ سے کون سی کوتاہی ہوئی ہے؟ میں نے ملک کو بچانے کی کوشش کی ہے. عقیدہ ہے میرا پاکستان کی, اس لیے آپ کہتے ہیں کہ اس کو ہٹاؤ, اس کو مارو. مجھے معلوم ہے کہ کابل میں کیا باتیں ہو رہی ہیں, مجھے معلوم ہے کابل کی مسکو میں کیا باتیں, مجھے معلوم ہے کہ ہندوستان کا دھماکہ جو ایٹمی دھماکہ ہوا کہ صورت میں ہوا ہے بیرونی سازش, اندرونی سازش. مگر پھر اس کے بعد ہوا کیا وہ بھی سب نے دیکھا. ذوالفقار علی بھٹو اپنی تمام تر کوشش کے باوجود سازش سے نہ بچ سکے. ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹا گیا اور بالآخر ایک ایسے کیس میں بھٹو کو پھانسی دے دی گئی جسے آج بھی لوگ عدالتی قتل قرار دیتے ہیں. اس کے بعد پاکستان پھر سے امریکی کیمپ میں واپس آ گیا. تاریخ گواہ ہے کہ دہائیوں تک کسی حکمران بشمول ملٹری ڈکٹیٹرز نے آزاد خارجہ پالیسی کے بارے میں سوچا تک نہیں. ریجیم چینج کا امریکہ کا تیسرا ماڈل ہے ہیجمونک آپریشنز, یعنی اپنی بالادستی قائم رکھنے کے لیے ریجیم چینج کرنا. اس صدی کو ایشیا کی صدی کہا جا رہا ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اب ایشیا کے اوپر آنے اور سپر پاور بننے کی باری ہے. میں روس اس لیے گیا, ایک پاکستان میں گیس ختم ہو رہی ہے, ہم نے اسے گیس کا کانٹریکٹ کرنا تھا. روس ہمیں تیل 30% کم قیمت پہ دے رہا تھا. اس کے علاوہ ہمیں 20 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنی تھی روس سے, وہ بھی ہمیں 30% کم قیمت پہ دے رہے تھے. ایسے وقت میں جب چین دنیا کی ابھرتی ہوئی معاشی سپر پاور ہے تو اس خطے میں امریکہ کو زیادہ سے زیادہ ممالک اپنے زیر اثر اور زیر سایہ چاہیے ہیں. کیا سابق وزیر اعظم کا ایبسولوٹلی ناٹ کہنا امریکہ کی توہین تھی؟ سابق وزیر اعظم عمران خان جب سے سیاست میں آئے خودداری کا نعرہ لگاتے رہے. کبھی ہم نے پاکستان کو کبھی کسی کی غلامی نہیں کرنے دینا, نہ آج تک عمران خان کسی کے سامنے جھکا ہے. جب تک میرے میں خون ہے میں اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا. ڈرون حملوں پر اپنا واضح موقف رکھتے رہے. ہمارے ملک میں 2008 سے لے کے 2018 تک 400 سے زیادہ ڈرون اٹیکس کیے. اس ملک نے جس کے لیے ہم جنگ لڑ رہے تھے, لندن میں ایک ہمارا دہشت گرد بیٹھا ہے 30 سالوں سے, آپ ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم ڈرون اٹیک کر کے اس کو لندن میں مار دیں؟ اور اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو کیا ہم آپ کے کمی ہیں کہ آپ یہاں کے ڈرون اٹیک کر رہے ہیں؟ عمران خان کا ایک موقف یہ بھی رہا کہ ہمیں کسی کی جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہیے اور صرف امن کے ساتھی بن کے رہنا ہے. میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو سب سے دوستی کرنی چاہیے. کسی ملک کے میں خلاف نہیں ہوں, لیکن میں کسی ملک کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ میری قوم کے مفادات کے خلاف وہ کوئی کارروائی کرے. شاید اسی لیے جب ایک انٹرویو میں امریکہ کو پاکستان میں اڈے دینے سے متعلق سوال کیا گیا تو ان کا جواب تھا, Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جب امریکہ کو عمران خان کے بارے میں سوچنا پڑا, کیونکہ اس سے چند دن پہلے خبریں چھپ چکی تھیں کہ امریکہ پاکستان سے اڈے مانگ رہا ہے اور پاکستان شاید مان بھی جائے. پھر امریکی قومی سلامتی کے مشیر نے بھی سوال کا جواب دیتے ہوئے کنفرم کیا کہ جی ہاں, ہم پاکستان سے اڈے حاصل کر رہے ہیں.
Would the United States like to have a drone base in Pakistan? So I'm not going to get into the details of our negotiations with Pakistan. I will only say this. We have had constructive discussions in the military, intelligence, and diplomatic channels with Pakistan about the future of America's capabilities to ensure that Afghanistan never again becomes a base from which Al-Qaeda or ISIS or any other terrorist group can attack the United States. But in terms of the specifics of what that will look like, that will have to remain in those private channels as we work through them. अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी पब्लिकली पाकिस्तान से अड्डे हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया और दबाव डालने का अंदिया भी दिया। The point is that it's a counter-terrorism strategy. We can prevent the United States from being the victim of terror coming out of Afghanistan by providing for bases and insist that Pakistanis provide bases for us to airlift from and to move against what we know. We don't need those troops there. I would bring them home. तो अगर अमरीकी सदर और अमरीकी मुशीर बराए कौमी सलामती पब्लिकली अड्डे मांग रहे हैं तो अमेरिका समझ रहा था कि पाकिस्तान को अड्डे दे देने चाहिए। इससे पहले भी तो पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे फराहम किए, तो अब इनकार क्यों? अमरीकी अखबारात ने भी खबरें लगाईं कि जनाब अड्डों की डील हो गई है, मगर इमरान खान ने इंटरव्यू में सीधा कह दिया एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नॉट। तहरीक इंसाफ के कुछ मेंबरान का कहना है कि जिस दिन इमरान खान ने इंटरव्यू में अड्डों के बारे में कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, उसी वक्त हमें यह अंदाजा हो गया था कि अब अमेरिका हमारे खिलाफ हो जाएगा और फिर वहां से इमरान खान हुकूमत के लिए हालात खराब होते चले गए। अगर आपने क्लासिक अमरीकी रिजीम चेंज ऑपरेशन जो कि पाकिस्तान के हालात की अक्कासी भी करता है देखना है तो चिली या ईरान की मिसाल आपके सामने है। 1951 में ईरानी वजीर आजम मोहम्मद मुसद्दिक ने ईरानी पार्लियामान से ऑयल कंपनियों की नेशनलाइजेशन का बिल पास करवाया। मोहम्मद मुसद्दिक उस वक्त ईरान के मकबूल तरीन लीडर बन गए और सबका मानना यह था कि इस एक कदम से ईरान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन सकता है। मसला सिर्फ ये हुआ कि ईरान की तेल की रिफाइनरीज में अमेरिका और बरतानिया का इंटरेस्ट था। बरतानिया का खास तौर पर अबदान रिफाइनरी में इंटरेस्ट था। दुनिया की सुपर पावर ने ईरान पर दबाव डालना शुरू किया कि बरतानिया को ये रिफाइनरी दे दी जाए। इस सिलसिले में शाह ऑफ ईरान से भी मुलाकातें की गई, मुख्तलिफ तरीके अपनाए गए, मगर जब घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो फिर बना रिजीम चेंज का मंसूबा कि तेल तो हम लेकर रहेंगे, चाहे इसके लिए ईरान के मकबूल तरीन लीडर को ही गिराना क्यों ना पड़े। अमेरिका और बरतानिया ने ईरानी तेल की खरीदारी पर पाबंदियां आयद कर दी। बरतानिया की जानिब से ईरान पर आलमी अदालत में केस भी कर दिया गया। ईरान ने अमेरिका से ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश की, मगर उस वक्त बरतानिया नहीं माना। 1953 में ईरान में इलेक्शन होना था और मुसद्दिक उस वक्त का पॉपुलर तरीन लीडर था जो कि एक शफाफ इलेक्शन की सूरत में जीत जाता। मगर इन 2 सालों में बरतानिया ने अपने एजेंट्स के जरिए मुसद्दिक के उम्मीदवार ही खरीद लिए थे। बरतानिया ने ईरान में अपने सफारतकार रॉबर्ट ज़ाहनर, जो कि दरअसल MI6 का एजेंट था और सफारतकारी के भेस में ईरान में मौजूद था, उसके जरिए 15 लाख पाउंड खर्च करके मुसद्दिक के उम्मीदवार खरीदे। ये रकम बिस्किट्स के डब्बे छुपाकर उम्मीदवारों तक पहुंचाई गई। ये तमाम काम इस उम्मीद पर किया गया कि इस तरह उनके बंदे ईरानी पार्लियामान या मजलिस तक पहुंच जाएंगे और वो वोट के जरिए मुसद्दिक को निकाल बाहर करेंगे। साथ ही साथ ट्यूडे पार्टी ने ईरानी अफवाज में अपनी राहें हमवार करना शुरू कर दी और फौज में अपने हक में लोग तलाश करके फौज की राह अपनी पार्टी के हक में हमवार कर ली
اور اس طرح مصدق کے خلاف ایک مکمل آئینی اور قانونی کو کی تیاری مکمل کی گئی۔ 1953 میں ایرانی تیل پر پابندیوں کے اثرات سامنے تھے، مہنگائی ہو چکی تھی اور عوام بے چین۔ مصدق کے اوپر اسی کے کابینہ کے وزیر کے ذریعے حملہ کروایا گیا۔ اس کے بعد مصدق نے اپنے درجنوں سیاسی مخالفین کو جیل میں ڈلوا دیا۔ CIA کی جانب سے شاہ آف ایران کو اشارہ کیا گیا کہ کو کی تیاری کرو اور پھر آپریشن ایجیکس شروع ہوا۔ شاہ نے مصدق کو ڈسمس کرنے کا فرمان جاری کیا۔ مصدق نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ شاہ آف ایران کو مصدق کی جانب سے ایسی امید نہ تھی۔ شاہ آف ایران کو فرار ہونا پڑا۔ پھر CIA کی اور برطانوی MI6 کی امید تھی جنرل زاہدی سے، جو کہ شاہ کی جانب سے مصدق کی جگہ مقرر کیا گیا۔ CIA نے پلان B پر بھی کام شروع کر دیا۔ مختلف افراد جن پر رقوم لگائی گئی تھی انہوں نے کام شروع کیا۔ ٹوڈے پارٹی کے خریدے ہوئے لوگوں نے متحرک ہو کر مظاہرے کرنا شروع کر دیے، جن میں CIA کی جانب سے تشدد کا عنصر بھی شامل کیا گیا، اور جنرل زاہدی اور فوج نے امن و امان کی خاطر کنٹرول سنبھالا اور مصدق کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب یہ باتیں قصہ اور کہانی نہیں رہی۔ 2013 میں CIA یہ تمام دستاویزات ڈی کلاسیفائی کر چکا ہے۔ اب ایک ذرا CIA اور MI6 کو آپریشن ایجیکس سامنے رکھیں اور پھر پاکستان میں کیا ہوا اس کو دیکھ لیں۔ دونوں ممالک میں تو کام آئینی اور قانونی شروع ہوا، سب نے قانون کے مطابق عمل کیا، مگر حالات بنے کہ سب کچھ اسکرپٹ کے مطابق ہی ہوا۔ اب آ جاتے ہیں چلی کی جانب۔ 2011 میں ہونے والے ڈی کلاسیفائڈ دستاویزات سے اب تو یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ امریکہ نے چلی میں بھی ریجیم چینج آپریشن کیا، مگر چلی میں طریقہ کار کیا اپنایا گیا؟ سب سے پہلے تو CIA کی جانب سے سیاسی جماعتوں سے روابط بنائے گئے، چلی کی مختلف تنظیموں اور پروپیگنڈا کرنے والوں سے بھی روابط بنائے گئے۔ اس کے بعد CIA نے چلی کے میڈیا میں سرمایہ کاری کی، حکومت مخالف خبریں چلائی گئیں، ٹی وی اور ریڈیو چینلز کو سپانسر کیا گیا، رقوم دی گئیں اور پھر پروگرام شروع کروائے۔ ایک جانب میڈیا کو استعمال کر کے اور پیسہ لگا کر فیک نیوز کا بازار گرم کیا گیا، دوسری جانب حکومت مخالف سیاستدانوں کو اکٹھا کیا گیا۔ چلی کے مقامی میڈیا کے علاوہ عالمی میڈیا کو بھی استعمال کیا گیا اور چلی حکومت مخالف خبریں وہاں بھی چلوائی گئیں۔ ساتھ ہی ساتھ CIA نے چلی کی فوج اور دیگر اداروں سے بھی روابط بڑھائے اور ان کو بتایا کہ اگر چلی میں مارشل لاء بھی لگا دیا گیا تو امریکہ ان کو سپورٹ کرے گا۔ CIA نے چلی کے میڈیا کو خصوصی طور پر معیشت کے خلاف پروپیگنڈا کروایا تاکہ چلی کی معیشت کمزور دکھائی جا سکے اور عوام میں بے چینی پیدا کی جائے۔ CIA نے صحافت کے لبادے میں اپنے ایجنٹس کو عالمی میڈیا کے نمائندوں کے طور پر چلی بھیجا تاکہ وہ حکومت مخالف فیک نیوز کی رپورٹنگ کریں۔ اسی طرح چلی میں CIA نے چھوٹے اخبارات اور ٹی وی چینلز کو بھی فنڈز دیے۔ امریکہ اس وقت تک چلی کو دی جانے والی امداد رکوا چکا تھا۔ عالمی معاشی ادارے بھی چلی پر دباؤ ڈال رہے تھے۔ دوسری جانب CIA نے اپوزیشن جماعتوں کو فنڈ فراہم کیے اور ان کو اس قابل بنایا کہ وہ اپنا ٹی وی چینل اور اخبارات قائم کریں۔ یہ تمام کام اور فنڈز اپریل 1971 اور مارچ 1973 کے الیکشن سے پہلے ہی فراہم کر دیے گئے تھے۔ میڈیا کی آزادی کے نام پر اپوزیشن کے خریدے ہوئے میڈیا کو $1.5 ملین
جاری کیے گئے۔ اسی دوران CIA نے چلی کی فوج میں بھی اپنے ایسٹس پیدا کیے تاکہ ان کو اہم معلومات اور فوج میں اپنے لوگ اب چلی میں میڈیا کے رول اور پاکستان میں عمران خان حکومت کے خلاف میڈیا کے رول کو ذرا ایک نظر دوبارہ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کس طرح ایک آئینی اور قانونی ریجیم چینج آپریشن کیا گیا اور کس طرح تمام اداروں اور جماعتوں کو عمران خان حکومت کے خلاف کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کھولی جا رہی ہے، جس تبادلے کے حوالے سے یہ کھولی جا رہی ہے۔ کابینہ میں بھی شدید تقسیم ہے۔ وزیر اعظم عمران خان استعفیٰ بھی دے سکتے ہیں، کنٹمپٹ لگ گئی تو ہو سکتا ہے کہ ان کو گرفتار بھی کر لیا جائے۔ ایک ملاقات ختم، دوسری شروع، ایک شخصیت کا ادھر سے جانا ادھر سے آنا، ملاقات بھی ہوئی ہے، اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ یہ تحریر پرائم منسٹر عمران خان کو دی گئی تھی کہ ایک اہم شخصیت کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے۔ اہم شخصیت کو برطرف کرنے کے حوالے سے جو ہے وزیر اعظم فیصلہ کر سکتے ہیں، ان کو کوئی طور پر روکتے ہیں۔ یہ بالکل جھوٹ ہے اور ایک بہت ہی واہیات سٹوری بی بی سی نے اس کے اوپر شائع کی۔ آئی ایم سوری فار یوزنگ دس ورڈ۔ اس سے زیادہ بڑا جھوٹ کسی ایک ایسی انٹرنیشنل لیڈنگ ایجنسی کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ کوئی ایسی چیز نہیں، اور اس بارے میں جو ایک من گھڑت قسم کی سٹوری کہ کوئی وہاں پہ گئے اور کسی نے ان سے، کوئی کچھ نہیں ہے، دیر از نتھنگ۔ امریکی خط میں کیا ہے یہ ڈاکٹر شیری مزاری شیئر کر چکی ہے۔ کوٹ، اب میں اس کی کوٹیشنز ہیں جو ڈونلڈ لو کے ورڈز ہیں۔ دین پی ایم عمران خان ول بی آئسولیٹڈ فرام دا US اینڈ وی ول ٹیک اپ دی ایشو ہیڈ آن۔ اب مجھے بتائیں یہ کنسپیرسی نہیں ہے؟ اس کے ساتھ کہا یہ دوبارہ بتائیں کیا کہا آپ نے کہ کیا ایگزیکٹ الفاظ سے؟ if the vote of no confidence اگر وہ کامیاب نہیں ہوتا and if now I'm quoting Prime Minister Imran Khan remains in office then Prime Minister Imran Khan will be isolated from the US and we will take the issue head on words ہیں یہ ڈونلڈ لو کے ورڈز ہیں۔ یہ مداخلت تو نہیں ہے تو دھمکی نہیں۔ آگے سنیں نا، آگے پھر کہا بٹ اف دا ووٹ آف نو کانفیڈنس سکسیڈس آل ول بی فورگیون۔ یہ بھی ڈونلڈ لو کہہ رہے ہیں اور آپ کوٹ ان کوٹ کہہ رہی ہیں۔ کوٹ ان کوٹ آل ول بی فورگیون۔ سابق وزراء فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی یہ بھی بتا چکے کہ امریکی سازش بے نقاب کیسے ہو گئی۔ یہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ خط جس طریقے سے آیا ایک آفیشیل لیٹر، اس کے ہینڈلرز کون تھے، کون کون لوگ جو تھے وہ پاکستان میں ملوث تھے، لندن میں کس کی ملاقاتیں ہوئیں۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں یا ان کی ضوابدید پر تشکیل پائے اور وہ جوڈیشل کمیشن ایک اوپن ہیئرنگ کے ذریعے معاملات کی چھان بین کرے اور حقائق کی تہ تک پہنچے کہ سازش تھی، پولیٹیکل انٹرفیئرنس تھی کہ نہ تھی، اور قوم اس میں دلچسپی رکھتی ہے۔ اب ذرا غور سے پاکستان میں گزشتہ چند ہفتے میں ہوئے واقعات کا بغور جائزہ لیں تو ایران اور چلی کے ریجیم چینج آپریشنز کے سارے لوازمات مل جاتے ہیں۔ میڈیا کا کردار اور فیک نیوز بھی اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، اداروں پر دباؤ اور پھر تقریباً سب کا عمران خان کے خلاف اکٹھے ہو جانا، یہ سب کچھ اس تحریک عدم اعتماد کے بعد سامنے آیا جو بظاہر تو ایک آئینی اور قانونی طریقہ ہے، مگر ہر چیز، ہر بات چیخ چیخ کر ریجیم چینج پکار رہی ہے۔ اور اسی لیے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ امپورٹڈ حکومت قومی اسمبلی کے سابق ڈپٹی اسپیکر سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو وہ دستاویز بھیج چکے ہیں جس میں دعویٰ ہے کہ ریجیم چینج کا منصوبہ عیاں ہے۔ تحریک انصاف کا مطالبہ ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو کھلی عدالت میں سماعت کرے۔
میں اب چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اندر اوپن ہیئرنگ ہو اس کے اوپر. ہم کوئی کیمرہ ہیئرنگ نہیں مانگتے, ہم اوپن ہیئرنگ مانگتے ہیں. ہماری آزادی کے خلاف یہ اتنی بڑی واردات کی گئی ہے جو کہ ان کی حکومت نے بھی اب ثابت کر دیا. اس لیے میں آج اپنے سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ آپ کی اوپن اس کی ہیئرنگ کریں. اگر آپ نے یہ نہ کی, کوئی پاکستان کا پرائم منسٹر دھمکیوں کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا. بیرونی جب دباؤ آئے گا وہ ہاتھ کھڑے کر دے گا. 22 اپریل کو نیشنل سیکورٹی